حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی اور اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ یہ 3 کام مومن کے نہیں ہیں، جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں گی، یعنی کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ امانت میں وہ خیانت نہیں کرے گا، امانت میں وہ خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی 3 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ گویا کہ مسلمان اور مومن کہلانے کا مستحق وہ شخص ہی نہیں ہے جن کے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ مومن تو وہ ہے کہ جب بولے تو سچ ہی بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، اور جب اس کے پاس جو بھی امانت ہے اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ یہ مومن کے کام ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں دوستوں بالکل عجیب معاملہ ہو گیا، مسلمان کی پہچان ہی انہی تینوں کام سے شروعات ہوتی ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تینوں خصلتوں سے بچائے۔ 2 تو تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں، تیسرے جو ہے امانت میں خیانت، یہ امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تاکید فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل تک اور ان کے مستحقین کے تک پہنچاؤ، اور اس کی اتنی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ گویا کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی امین ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ امانت کیا ہے؟ امانت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر امانت کا صرف اتنا تصور ہے، کوئی شخص کسی کی کوئی چیز لے لے، پیسہ لے لے، اور یہ کہے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس بطور امانت کہ ہم رکھتے ہیں، جب ضرورت ہوگی تو ہم واپس لے لیں گے، جب ضرورت ہوگی تو وہ پیسہ ہم واپس لے لیں گے۔ اس کو امانت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتے ہوئے ان پیسوں کو کھا کر ختم کر دے، یا جب وہ شخص پیسہ مانگنے آئے اس کو دینے سے انکار کر دے، تو یہ خیانت ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں امانت اور خیانت کا بس اتنا ہی تصور ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ بے شک یہ بھی امانت ہے، امانت میں خیانت کا ایک یہ بھی حصہ ہے، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں امانت اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ امانت کا مفہوم بہت زیادہ کشادہ ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ بہت ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی امانت ہے، اور اس کے ساتھ امانت جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ امانت کے معنی عربی زبان میں امانت کے معنی کسی شخص کے پاس کسی معاملے پر بھروسہ کرنا، یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے کو اس طرح سپرد کی گئی ہو کہ سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ اس کا حق ادا کرے گا، یہ ہے امانت کی حقیقت۔ لہذا کوئی شخص کوئی کام یا کوئی چیز یا کوئی مال جو دوسرے کے سپرد کر دے، دوسرے کے حوالے کر دے، تو جو حوالے کرنے والا ہے اس پر بھروسہ کرے، بھروسہ کر کے یہ سپرد کرتا ہے کہ یہ شخص اس سلسلے کے اندر اور جو ہم نے سپرد کیا اس معاملے کے اندر وہ صحیح طور پر اس کو بجا لائے گا، اس میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ امانت ہے۔ امانت کی حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو بے شمار چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر لیا جائے کہ اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں سے جو عہد لیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں ہوں، تم میری اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے،
تو اس وقت ہم اور آپ تمام جتنی بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں سب نے اقرار کیا تھا، اور اس عہد کو قرآن مقدس نے سورہ احزاب کے آخری پارے کے آخری رکوع کے اندر امانت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی ہم نے زمین پر امانت پیش کی اور اس سے پوچھا کہ تم اس امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو اس نے امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آسمانوں پر پیش کی گئی کہ تم یہ امانت اٹھاؤ گے؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی گئی تو اس نے بھی بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ امانت کس نے اٹھایا؟ یہ انسان نے اس امانت کو، انسان کے اوپر جب اس امانت کو پیش کیا گیا تو یہ بڑے بہادر بن کر آگے بڑھ کر اقرار کر لیے کہ میں اس امانت کو اٹھاؤں گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا، اتنے بڑے بوجھ کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گیا اور یہ نہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز رہ جاؤں جس کی وجہ سے میرا انجام خراب ہو جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر آدمی آج امین بننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امین ہیں، ہم سچے ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لاؤ ہم کو دے دو، ہم اس کام کو کریں گے۔ لیکن دیکھا جائے تو کلی طور پر اس کی طرف سے کاہلی ہی کاہلی ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے امانت کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ امانت کیا چیز تھی تو انسان پر پیش کی جا رہی تھی۔ چنانچہ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں امانت کے معنی یہ ہیں کہ اس انسان سے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں ایک زندگی دی جائے گی اور اس میں تمہیں اچھے کام کرنے کا بھی اختیار دیا جائے گا اور برے کام کرنے کا بھی، اور جب اچھے کام کرو گے تو ہماری خوشنودی حاصل ہوگی، جنت کی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تمہیں حاصل ہوگی، اور اگر برے کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم پر عذاب، اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا اور جہنم اس میں ڈال دیا جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ اب بتاؤ تمہیں ایسی زندگی منظور ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس وقت سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان اس کے لیے تیار ہو گیا۔ انسان اس کے لیے تیار ہو گیا کہ نہیں، اس امانت کو ہم اٹھائیں گے، ہم اس کو پورا کریں گے، اس کو ہم پورا کریں گے۔ بہرحال قرآن مقدس نے اس کو امانت سے تعبیر کیا۔ میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں یہ جسم اللہ رب العزت والجلال نے جو ہم سب کو دیا ایک امانت ہے، یہ پوری زندگی ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کا تقاضا ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزار دیں۔ لہذا سب سے پہلے بڑی امانت جو ہر انسان کے پاس ہے، جس سے کوئی انسان بھی علیحدہ نہیں ہے، وہ امانت خود اس کا وجود ہے، اس کی زندگی، اس کے یہ ہاتھ اور پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کی طاقتیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے انسان کے سامنے جو ہے امانت بنا کر رکھی۔ آنکھ کی ایک امانت ہے، مثلا آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے بہت بڑی جو اس نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ساری دنیا کی مال و دولت خرچ کرو گے تو اس کو حاصل کرنا چاہو تو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت سے ساری مشین اللہ رب العزت والجلال نے ہم کو لگا دیا اور یہ کام کر رہی ہے، اور اس کے حاصل کرنے میں نہ کوئی پیسہ لگا نہ کوئی محنت پڑی، لیکن جس خدا نے اس آنکھ کی بینائی ہم کو بہت آسانی سے دے دیا، اس میں کوئی نقص بھی نہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں یہ بینائی ہم کو ہونا چاہیے، کہیں یہ بینائی چلی نہ جائے، اس وقت اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت آدمی ساری دولتیں ایک آنکھ کی بینائی کے لیے خرچ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرکاری مشین ہے کہ اس کی سروس کی ضرورت ہے، اس کو نہ کسی سروس کی ضرورت ہے، نہ اس کی جو ہے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے، نہ اس کا ماہانہ خرچ دینا ہے، نہ ٹیکس دینا، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے آگ دے دی، یہ مشین اللہ کی ہے، یہ مشین اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے دیا تھی بطور امانت دے رکھی ہے، فرما دیا کہ اس مشین کو استعمال کرو، اس کے ذریعے دنیا کی نعمتوں کو دیکھو، دنیا کا نظارہ دیکھو، ساری چیزیں کرو، لیکن دیکھو یاد رکھنا صرف چند چیزوں کو دیکھنے سے منع کر دیا، اس سرکاری مشین کو اس کام میں استعمال نہ کریں، مثلا حکم دیا اس کے ذریعے نامحرم عورتوں پہ نگاہ نہ ڈالی جائے، اب کسی کے بہن بیٹی کو نہ دیکھا جائے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ گناہ کے اندر اپنی آنکھ کو لگا رہے ہیں، اس سے پکچر دیکھا جا رہا ہے،
اس سے بلو فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس سے جو ہے نہ جانے کتنے گندے کام ہم لے رہے ہیں، اور غیر عورتوں پہ بھی ہم آنکھیں سے ان کو دیکھتے ہیں، اس کو گھور رہے ہیں۔ تو امانت میں خیانت نہیں ہے؟ بالکل بے شک یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کو خیانت سے تعبیر فرمایا۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، یعنی آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نے اس کو ایسی جگہ استعمال کیا جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے منع کر دیا تھا۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دوسرے کے پاس اپنی کوئی چیز رکھا دے اور رکھنے کے بعد وہ چوری چھپ کے آگ بچا کر اس کا استعمال کرنا چالو کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ دیا کہ بھائی یہ ایک موٹر سائیکل ہے، امانت ہے، دیکھو اس کو ہمارے رکھے رہیے، کوئی چلانے نہ پائے، لیکن اب وہ شخص چلا گیا، ابھی استعمال کر رہا ہے، اس کو لے جا رہا ہے، جگہ جگہ دوڑا رہا ہے، اس کو بتائے بغیر، یہ امانت کی خیانت، اتنی بڑی خیانت ہو رہی۔ وہی معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور بیوقوف کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عمل چھپا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی خیانت کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعیدیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ آنکھ کی اس امانت کو اور نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس آنکھ پر۔ حدیث شریف میں اگر کوئی ایک شخص باہر سے گھر کے اندر داخل ہو اور اس نے اپنے بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا، اس لیے کہ اس نے اس امانت کو صحیح طور پر استعمال کیا، اگرچہ اپنی ذاتی لذت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کیا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن اگر اسی کو غیر جگہ استعمال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہو گئی۔ خیانت ہے، آنکھ کو بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ کان ایک ہے، کان سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اب اس کان سے یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ یہ گانے سن رہا ہے، یہ ننگی پکچریں دیکھ رہا ہے، یا اس طریقے سے اور دیگر کام کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ کان کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ زبان ہے، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، سبحان اللہ والحمدللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ بس گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، تو خیانت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی خیانت ہو۔ ایک ایک مشین جو اللہ نے دی ہے، اس مشین کو صحیح استعمال کیا جائے، جو اللہ نے کیا ہے، اس کو قرآن سے معلوم کیا جائے، اس کو علماء سے معلوم کیا جائے، اب پتہ چلے گا کہ امانت میں خیانت ہم کہاں کہاں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں ارے بھائی ہمارے پاس جو امانت رکھتا ہے امانت اس کی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانتیں رکھی ہیں، اس امانت کا ہم استعمال صحیح کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہم شریعت کے مطابق اس کے احکام کو معلوم کریں۔ نبی کا طریقہ کیا ہے آنکھ کے استعمال میں؟ نبی کا طریقہ کیا ہے زبان کے استعمال میں؟ نبی کا طریقہ کیا ہے کان کے استعمال میں؟ نبی کی ایک ایک چیزوں کے بارے میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو امانت میں خیانت کرنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے ہم کو اس کو بھرپور طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔